جمال خشوگی سعودی خاندان کے قریبی دوست تھے جو بعد میں کڑے ناقد بن گئے۔ ترکی جانے سے قبل وہ امریکہ میں مقیم تھے اور یہاں پالیسی سازی کے حلقوں میں ایک بہت مقبول شخصیت بھی تھے، لیکن اس واقعے پہ صرف سفارتی حلقوں میں ہی ہلچل پیدا نہیں ہوئی بلکہ کاروباری حلقے بھی سعودی عرب کو ایک سخت پیغام دے رہے ہیں، اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے اسد اللہ خالد سے۔ اسد، پہلے تو یہ بتائیے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ انوالو ہی کیوں ہو رہی ہے اس کرائسس میں، کیا وجہ ہے؟ سارا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ مینلی کنسرنڈ ہوتی ہے اپنے امیج سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے، اسٹاک مارکیٹ میں ایک عام آدمی سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کے حوالے سے اس میں ٹریڈنگ کرتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کسی کمپنی کی طرف سے، اور اس کمپنی کی طرف سے ڈائریکٹلی تو شاید نہیں، لیکن جس طرح سے جو انوالومنٹ ہوتی ہے ان ملکوں کی کہ ان کا پیسہ ان ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ جا کے کچھ کنسرنز آتے ہیں۔ سو اٹس اے پرسیپشن جس پہ ہم مینلی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی جاتی ہے۔ پچھلے ہم 2 دن میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو انٹرنیشنل انویسٹرز تھے انہوں نے سعودی مارکیٹس میں اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہم نے 5 سے 7% کی ڈپ دیکھی سعودی مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں۔ سو اسی وجہ سے یہاں پہ لوکل بزنسز جو ہیں وہ بھی کنسرنڈ ہیں اس بارے میں۔ تو کتنا بڑا اب اس کا سکوپ ہو چکا ہے، اور کون سے کچھ بڑے بڑے نام ہیں جو اس کرائسس میں اپنا جو برانڈ ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیٹس ویری ڈائسی بائی دا وے، اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ اوبر وہاں سے نکلنے کی بات کر رہا ہے یا اوبر سیشن کا بائیک آؤٹ کر رہا ہے، اوبر کے سی ای او کی طرف سے جو ہم نے دیکھا، جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ دے آر ٹربلڈ ود دا رپورٹس ٹو ڈیٹ اباؤٹ جمال خشوگی۔ اس کے بعد ہم نے جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز کی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ میڈیا پارٹنرشپ سے باہر آ رہے ہیں خشوگی کی وجہ سے۔ اس کے بعد فورڈ کا بھی ہم نے بیان دیکھا کہ ڈیو ٹو اسکیجولنگ، ایون دو ہم دیکھیں کہ ٹون کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، سافٹ ٹون ہے، دا ٹرپ ٹو دا ریجن ہیز بین کینسلڈ۔ جے پی مورگن چیز کی جانب سے بھی جو کہا گیا، اگر ہم دیکھ سکیں بہت بڑی فائنینشیل فرم ہے، کافی زیادہ اسٹیک انوالو ہیں ان کے سعودی بزنسز میں، اور جو کہ یہ پورا پروجیکٹ ہے، اگر ہم نیوم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سعودی عرب نے لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ شروع کیا تھا 2017 میں، $500 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ تو $500 ارب کا پروجیکٹ جو کہ اگر ہم اس سائز کو دیکھیں، جو اس جغرافیکل لوکیشن میں دیکھیں، جو کہ یہ شہر ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو نیوم کا پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے، اس پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے، جو سائز ہے، وہ اسرائیل سے بڑا ہے اگر ہم اس کی لوکیشن، جغرافیکل لوکیشن کو اندازہ کریں، لیبنن سے اٹس ٹوائس ان سائز۔ سو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس میں سب کو بزنس میں شیئر چاہیے ہوگا۔ اس پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ باہر تو نہیں رہ سکیں گے زیادہ دیر، لیکن ایک جو ہم کہتے ہیں کہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس پریٹی لاؤڈ اینڈ کلیئر، کیونکہ دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ اور جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا، یہ محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے اس کا پارٹ ہے، جو سعودی اکانومی کو مزید کہلے بہتر بنانے کا ایک حصہ ہے۔ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 30 ہزار جابس وہ کریٹ کریں گے اگلے 2 سے 3 سال میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سعودی عرب کی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں سلیکن ویلی میں خاص طور پہ، تو بہت بڑی کمپنیز ہیں۔ اوبر میں اٹ سیلف ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سلیکن ویلی میں کافی حد تک انویسٹمنٹس، دونوں جو سائڈز ہیں وہ ہرٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال آج ہمیں سعودی عرب کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ یہ جو انویسٹمنٹ کا جو ایونٹ وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں آئندہ ہفتوں میں، وہ ایز پر اسکیجول ہی ہوگا۔ تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، سعودی عرب اسی پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے، تھینک یو ویری مچ فار دیس